بلوچستان افیئرز کے اردو نیوز بولیٹن سرشپ احوال کے ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ کوئٹہ، تربت اور گورکوپ میں سیکورٹی فورسز پر بم حملے، پاروم سے 4 مسلح افراد اغوا کر لیے گئے۔ خفیہ معلومات افشا کرنے پر فرانسیسی خاتون صحافی کو گرفتار کر لیا گیا۔ آج ستمبر کی 22 تاریخ ہے، دن جمعہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ شب وش بات خبریں تفصیل سے سنیے۔ پولیس ذرائع کے مطابق کوئٹہ کے نواحی علاقے کچلاک میں گشت پر مامور پولیس کی گاڑی پر مسلح افراد نے فائرنگ کی اور دستی بم سے حملہ کیا۔ پولیس کے مطابق حملہ آوروں کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا، جسے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق تربت میں سیکورٹی فورسز چوکی پر نامعلوم افراد نے دستی بم پھینکا، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ مقامی ذرائع کے مطابق ضلع کیچ کے علاقے گورکوپ میں سیکورٹی فورسز کے کیمپ پر مسلح افراد نے حملہ کیا ہے، تاہم کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق گزشتہ شب ضلع پنجگور کے علاقے پروم میں مسلح افراد نے 4 مسلح افراد کو ان کے اسلحہ کے ساتھ اغوا کر لیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق مغوی افراد کا تعلق ایک سرکاری ٹھیکیدار سے ہے۔ پنجگور کے علاقے میونسپل کمیٹی وجبود کے ایریا زنڈے داز میں نامعلوم افراد نے سڑک کے تعمیراتی کمپنی کے مشینری کو نظر آتش کر کے فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق نامعلوم افراد، جن کی تعداد 5 سے زائد تھی، میونسپل کمیٹی وجبود کے ایریا زنڈے داز میں سڑک کی تعمیراتی کمپنی کی مشینری کو آگ لگا کر نظر آتش کر کے فرار ہو گئے۔ بلوچستان میں مختلف علاقوں کے 40 ڈی ایس پیز کے تبادلے کر دیے گئے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں کے 40 ایس ڈی پیز کے تبادلے کر دیے گئے۔ اجلاسوں میں فی گھنٹہ 1 کروڑ 74 لاکھ روپے خرچہ۔ بلوچستان اسمبلی 5 سال میں صرف 96 بل منظور کر سکی۔ بلوچستان کی 2018 سے 2023 تک قائم رہنے والی صوبائی اسمبلی 5 سالوں کے دوران صرف 96 بل منظور کر سکی۔ صوبائی اسمبلی کے اجلاسوں کے دوران فی گھنٹہ اوسطاً 1 کروڑ 74 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ صوبائی اسمبلی چند ایک کے علاوہ دیگر تمام معاملات میں دیگر صوبائی اسمبلیوں سے پیچھے رہی۔ واپڑا کی طرف سے ایف آئی آر درج کرنے کا عمل غیر قانونی قرار۔ واپڑا کی طرف سے ایف آئی آر درج کرنے کے عمل کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ واپڑا اہلکار ایف آئی آر درج کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ درج شدہ ایف آئی آر کو منسوخ کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ سوراب نے ایس ڈی او سوراب کو حکم جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ کسی بھی فرد کے خلاف بجلی چوری کرنے کی ایف آئی آر درج نہ کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور مزید حکم دیا جو قانونی طریقہ کار ہے اس بنیاد پر لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ پنجگور ایران بارڈر پر روزگار کرنے والے گاڑی مالکان نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر الیاس شاد کی کارکردگی کو سراہا اور ڈپٹی کمشنر اور بارڈر سے منسلک دیگر متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ ٹرانسفر شدہ ای ٹیگ پر گاڑی والوں کو بارڈر پر مشکلات کا سامنا ہے۔ کئی پھیرے لگانے کے باوجود ان سے دوسرے فریق کے شناختی کارڈ لانے کا کہا جاتا ہے، حالانکہ ٹرانسفر باقاعدہ ضلع کے مجاز افسران نے قانونی تقاضوں کے مطابق فریقین کی رضامندی سے کیے ہیں۔ اگر یہ ٹرانسفر غلط اور بوگس ہوتے تو فریقین ضرور اس پر آ کر اعتراض کرتے۔ بلوچستان کے سابق وزرائے اعلیٰ سمیت 65 سے زائد 62 افراد کے نیب ریفرنسز بحال کر دیے گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں 3 سابق وزرائے اعلیٰ بلوچستان سمیت سابق اور حاضر پارلیمنٹیرینز، بیوروکریٹس و دیگر 62 افراد کے خلاف 65 سے زائد ریفرنسز بحال۔ نیب بلوچستان نے تمام کیسز کی تفصیلات عدالت میں جمع کرا دیں۔ 30 سے زائد کیسز کی تحقیقات بھی دوبارہ شروع کر دی گئیں۔ سریا کی تیاری کے لیے ایران سے خام لوہے کی قانونی و غیر قانونی درآمد سے دنیا کی تیسری بڑی شپ بریکنگ انڈسٹریز گڈانی ٹھپ ہو کر رہ گئی۔ لاکھوں ٹن اسکریپ دینے والی انڈسٹری اس وقت زبوحالی کا شکار ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ملک میں سریا کی تیاری کے لیے ایرانی خام لوہا ملک میں لانے کے لیے ایرانی بارڈر سے سمندری اور زمینی راستوں دونوں استعمال کیے جاتے ہیں۔ زمینی راستے کا استعمال ماشکیل، تربت، پنجگور، دالبندین اور دیگر راستوں سے کیا جاتا ہے۔
پانی کا راستہ جیونی سے شروع ہوتا ہے، خام لوہا ایران سے جیونی پہنچایا جاتا ہے۔ انصاف کے لیے پاکستانی عدلیہ آخری امید ہے، 9 سال سے لاپتہ رفیق اومان کو بازیاب کرایا جائے۔ لاپتہ اسکول ٹیچر اور بلوچی زبان کے فنکار رفیق اومان کی بچیوں اور دیگر رشتہ داروں نے ان کی گمشدگی کو 9 سال پورا ہونے پر تربت پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک بار پھر وفاقی و صوبائی حکومتوں، عسکری قیادت، چیف جسٹس آف پاکستان اور سیاسی جماعتوں سے رفیق اومان کی بازیابی کے لیے مدد کی اپیل کی ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رفیق اومان کی بچیوں اور رشتہ دار خواتین نے کہا کہ 21 ستمبر 2014 کو انہیں سرکاری کام کے سلسلے میں محکمہ ایجوکیشن کے آفس آنے اور سرکاری کام انجام دینے کے بعد واپس جاتے ہوئے راستے میں ڈنک کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے اغوا کر کے لاپتہ کیا، جس کے بعد ہماری تمام کوشش اور جدوجہد کے باوجود انہیں بازیاب نہیں کیا جا سکا۔ خاران میں شاعر گلزمین مبارک قاضی کی یاد میں واقعہ سیمینار کا انعقاد۔ نصیر قبدانی لفظاں کی دیوان خاران کی جانب سے بلوچی زبان کے نامور عظیم مزاحمتی شاعر گلزمین اور ہستی واجہ مبارک قاضی کی یاد میں نصیر قبدانی اکیڈمی سے واقع کا اہتمام کیا گیا۔ واقع مختلف شاعراؤں سے ہوتے ہوئے واپس نصیر قبدانی لفظاں کی دیوان پہنچی، جہاں شاعر گلزمین کی یاد میں شمعیں روشن کی گئیں اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں بلوچی زبان کے شاعروں و ادیبوں نے شاعر گلزمین کی زندگی اور شاعری پر روشنی ڈالی۔ دریجی سے ملائکہ ضلع خزار کے علاقے سارونہ میں ہیضے کی وبا پھیل گئی، جبکہ دریجی کے علاقے ویراب درگاہ شاہ نورانی کے قریبی گوٹ نور محمد سیاپاد میں کمسن بچوں میں خسرے کی بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے۔ سارونہ میں ہیضے سے متاثرین میں بچے، مرد اور خواتین شامل ہیں۔ ہیضے اور خسرے سے متاثرہ علاقوں ویراب اور سارونہ میں ہب سے میڈیکل ٹیمیں روانہ کر دی گئیں۔ اپنے پیاروں کی بازیابی کی جدوجہد آخری سانس تک جاری رہے گی، ہم ہمت نہیں ہاریں گے۔ جبری لاپتہ راشد حسین کی ہمشیرہ فریدہ بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان ایک اور برمودا ٹرائنگل بن چکا ہے، جہاں کے باسی آئے روز لاپتہ ہو جاتے ہیں اور دنیا اسے قدرت کی کرنی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہے۔ دنیا میں امن اور انسانیت کی پرچار کرنے والے بھی خاموش ہیں، لیکن ہم اپنے لاپتہ پیاروں کو بھول نہیں سکتے ہیں، نہ نظر انداز کر سکتے ہیں کہ وہ کس حال اور اذیت میں ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ راشد حسین بلوچ کے جبری گمشدگی کو 5 سال ہونے کو ہیں۔ 5 سال ہم نے کس اذیت سے گزارے ہیں شاید ہی کوئی سمجھ پائے۔ البتہ اپنے پیاروں کی بازیابی کی جدوجہد آخری سانسوں تک جاری رہے گی اور ہم امید نہیں ہاریں گے۔ اطلاع کے مطابق ساحلی شہر گوادر سے مسلح افراد نے کمالان دشتی ولد گل محمد کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ کمالان دشتی کا تعلق کیچ کی تحصیل دشت کے علاقے کنچتی سے ہے اور وہ دشتی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق انہیں 2 ہفتہ سے پہلے لاپتہ کر دیا گیا۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر کا نام ECL میں شامل کرنا انتہائی قابل مذمت عمل ہے، جس کی ہم بھرپور مخالفت کرتے ہیں۔ 2 مرتبہ عدالت کے حکم پر ماما قدیر بلوچ کا نام ECL سے نکالا گیا، لیکن اب دوبارہ ماما قدیر کا نام ECL لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ ریاست کا رویہ عدالت کے حکم کی توہین اور ملکی قوانین کی خلاف ورزی اور پرامن آوازوں پر قدغن لگانے کے مترادف ہے، جس کی مذمت کرتے ہیں۔ دن بھر کی اہم خبروں اور آلات حاضرہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ پیر سے ہفتہ بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل و دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ فرانس میں خفیہ معلومات افشا کرنے پر خاتون صحافی آرین لاور لوکس کو گرفتار کر لیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق خاتون صحافی کی 2021 میں ایک رپورٹ میں الزام لگایا گیا تھا کہ مصر نے شہریوں کو مارنے کے لیے فرانسیسی انٹیلیجنس کا استعمال کیا تھا۔
خاتون صحافی کی رپورٹ میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ مصری حکام نے 2016 اور 2018 کے درمیان مصر لیبیا کی سرحد پر اسمگلروں کو بمباری اور ہلاک کرنے کے لیے فرانسیسی انٹیلیجنس کا استعمال کیا۔ رپورٹ کے مطابق فرانسیسی افواج عام شہریوں کے خلاف کم از کم 19 بم دھماکوں میں ملوث تھے۔ تاہم 19 ستمبر کو فرانسیسی انٹیلیجنس سروس کے افسران نے خاتون صحافی کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا۔ خاتون صحافی کے وکیل کے مطابق فرانسیسی انٹیلیجنس سروس کے افسران کی جانب سے قومی سلامتی سے متعلق تحقیقات کے سلسلے میں پوچھ گچھ کی گئی، تاہم ایک رات حراست میں رکھنے کے بعد خاتون صحافی کو رہا کر دیا گیا۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خاتون صحافی کی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ کیا آپ پرانے اینڈرائیڈ فون کو استعمال کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ اسے بدل لیں، ورنہ واٹس ایپ استعمال کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی اینڈرائیڈ موبائل ہیں جن پر 24 اکتوبر کے بعد واٹس ایپ استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ خبر ہمارے ویب سائٹ پر موجود ہے، آپ وہاں جا کر اسے پڑھ سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ اگر ایران نے نیوکلیئر ہتھیاروں کے حصول میں پہل کی تو سعودی عرب بھی طاقت کے توازن اور سیکورٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ہتھیار حاصل کر لے گا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ چین کے ثالثی میں ہونے والے معاہدے کے بعد سے ایران کی جانب سے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے معاملے پر سنجیدہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کو کسی بھی ملک کے جوہری ہتھیار حاصل کرنے یا استعمال کرنے پر تشویش ہے۔ دنیا ایک نئے ہیروشیما کو برداشت نہیں کر سکتی۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ اگر آپ ایٹمی ہتھیار استعمال کرتے ہیں تو آپ کو باقی دنیا کے ساتھ بھی لڑائی لڑنا پڑے گی۔ اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہے۔ امریکہ بھی سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان بہتر تعلقات چاہتا ہے۔ امریکی ثالثی میں مذاکرات کے معطلی کی تردید کرتے ہوئے مسئلہ فلسطین کے تناظر میں شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے فلسطین کا معاملہ انتہائی اہم ہے، ہم پہلے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس پر کیا ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ترک صدر سے ملاقات، باہمی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس کی سائلنس پر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے درمیان ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے موقع پر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری حوصلہ افزا ہے، ہم تجارت، معیشت اور توانائی کے شعبوں میں دو طرفہ روابط کے فروغ میں سنجیدہ ہیں۔ دنیا کے مقبول ترین سوشل میڈیا نیٹ ورک فیس بک میں ایسی اہم تبدیلی کی گئی ہے جس کا علم بیشتر افراد کو نہیں ہو سکا، بلکہ دیکھ کر بھی انہیں اس کا اندازہ نہیں ہوا۔ فیس بک کی جانب سے وہ کون سی تبدیلیاں ہیں؟ اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں تو کیا آپ فیس بک میں ہونے والی اہم تبدیلیوں کے متعلق آگاہ ہیں؟ اگر آپ اس خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ہمارے ویب سائٹ بلوچستان پر موجود ہے۔ اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے متنازع پیکا قانون کی دفعات کے تحت گرفتار ہونے والے نجی ٹی وی چینل کے صحافی خالد جمیل کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کے حوالے کرنے کا حکم جاری کیا۔ خالد جمیل کو گزشتہ روز میڈیا ٹاؤن اسلام آباد میں واقع ان کی رہائش گاہ سے حراست میں لیا گیا تھا۔ جمعہ کی صبح انہیں مقامی عدالت میں پیش کرتے ہوئے FIA نے ان کے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی اور موقف اختیار کیا کہ انہیں ملزم سے الیکٹرانک آلات برآمد کرنے ہیں، جبکہ تفتیش کی غرض سے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس تک رسائی بھی درکار ہے۔ یاد رہے کہ صحافی خالد جمیل پر ہونے والی FIR میں سوشل میڈیا سے متعلق بنائے جانے والے قانون پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ یعنی پیکا 2016 کی ترمیم شدہ دفعہ 20 بھی شامل ہے، جو سوشل میڈیا پر غلط اور فیک خبروں کو پھیلانے سے متعلق ہے۔ یہ ناقابل ضمانت جرم قرار دیا گیا ہے جس پر زیادہ سے زیادہ 5 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ آپ یوٹیوب پر اردو نیوز بلیٹن شب 10 بجے اور فیس بک پر 10:30 بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
یہ تھی اب تک کی اہم خبریں. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں. اس بلیٹن کے ایڈیٹر تکمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ. مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. شب و شبات.